الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ دونوں آیتیں 116 مائدہ کی اور 117 جن میں اللہ تعالیٰ کے سوال جو متعین ہے اور حضرت عیسیٰ کے جواب جو کہ متعین ہے، اور یہ بھی متعین ہے کہ یہ سوال و جواب کب ہوں گے، اور اس کو قرآن کریم کی ان آیات کے ما سبق نے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سباق و سیاق سے معنی واضح ہوتا ہے، متعین کر دیا ہے. مگر اس آیت میں قادیانیت حیلوں اور بہانوں سے اور فرضی تصورات سے، یاد رکھیں، ایسے مفروضے جن کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں، حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کئی پروگرام کرتے، مگر یہ ہماری آج دوسری قسط ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو آج سمیٹ لیا جائے. یاد رکھیں کہ علماء تفسیر نے اور علماء اصول حدیث نے حدیث کی شرح کرنے اور قرآن کی نصوص کی تفسیر کرنے کے ضابطے بیان کیے ہیں. ایک جگہ سیوطی کہتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کرتے، ہاں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو قادیانیت کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت سے حیلوں اور بہانوں سے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کی سعی کی ہے. تو میں ان امور کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں. تو اس آیت میں سوال اللہ کا یہ ہے، متعین سوال. کیا سوال؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا؟ یہ ایک شرکی کلمہ ہے کہ اے لوگو تم میری اور میری ماں کو معبود بنانا اللہ کے سوا. یہ شرکی قول ہے، نبی کر ہی نہیں سکتا. مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام امور کو اس لیے رکھیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے حجت قائم ہو، اور جب مجرموں کو اللہ سزا دے تو وہ سمجھیں کہ ہم اسی سزا کے لائق تھے. یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کی سنت ہے. اب اس آیت کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. مجبوراً مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجبوری ہے کہ ہم یہ کہیں. کیا مجبوری ہے انہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ حیلوں اور بہانوں سے وفات مسیح ثابت کرنی ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ، قال ماضی کا صیغہ ہے کہ جب اللہ نے کہا. تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا تو پھر اللہ کا کلام جھوٹا ہوگا. یہ ہے حیلے اور بہانے سے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہنا. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ قال یا اس کے علاوہ
اور فعل ماضی کے لفظ آئے ہیں جن پہ معنی مضارع کا ہوتا ہے. خود مرزا صاحب کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اہل تفسیر کی سناؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ما سبق کو ذکر کروں گا. میں آغاز اس لیے آج مرزا صاحب سے کر رہا ہوں، حالانکہ میری عادت نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ابنائے قادیانیت اس آیت کی وجہ سے پھنس گئے ہیں یا ان کے مربی چیلنج کرتے ہیں، ان کا جواب ہو سکے. مرزا صاحب کہتے ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم اور روحانی خزائن جلد 41 اور صفحہ 159، اور میرے سامنے یہ تفسیر حضرت مسیح موعود ہے، اس کا صفحہ 80 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ماضی مضارعہ کے معنوں میں آ جاتی ہے. اب اشکال ہی دور ہو گیا، قادیانیت کی مجبوری ہی ختم ہو گئی کہ ماضی کس لیے آتی ہے؟ مضارعہ کے معنوں میں. تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، تو یہ اس معنی میں ہے کہ اس وقت کو یاد رکھو، اس منظر کو سامنے رکھو جب اللہ یہ فرمائیں گے. یہ ہے مرزا صاحب کے کلام کا معنی. بلکہ ایسے مقامات پر، اب یہ دیکھیں، یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ماضی کے لفظ کو کیوں مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ مرزا صاحب نے بھی دی اور اہل علم نے بھی پیش کی. ایسے مقامات پر ایسے ہوتا ہے، یعنی جب کہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو، کہ اس کا ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے ماضی کا ہوا واقعہ یقینی ہے. مضارعہ کو ماضی کے صیغے میں لاتے ہیں تا اس امر کا یقین الوقوع ہونا ظاہر ہو، اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں. یہ مرزا صاحب کا کلام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہی بات، یہی آیت، بالکل یہی، کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لینا؟ تو اب مرزا صاحب کے کلام سے ہی ان کا عذر اور ان کی مجبوری اور قادیانیت کی مجبوری اور حیلہ خود ہی ختم ہو گیا. اب آپ اور بھی اس کی مثالیں بے شک سن لیں اور سمجھ لیں کہ کئی بار ماضی جو ہے وہ مضارع کے لیے آتے ہیں. قرآن حکیم میں ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف اشارات کروں گا. قرآن حکیم میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ سور پھونک دی گئی. سبھی مسلمان مفسرین بلکہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ينفخ کے معنی میں ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی فلا انصاب بینہم، لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے. یہ ایک اور مثال ہم نے دے دی کہ ماضی مستقبل کے لیے آ گئی، حالانکہ ينفخ بعد میں ہوگا. اسی طرح اردو میں بھی ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال اردو میں بھی دیتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے کہ اے محمد آؤ، تو وہ دور سے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے جی آیا. اب آپ دیکھیں کہ آیا یہ ماضی کا لفظ ہے مگر مستقبل کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جی میں آ جاتا ہوں، یا میں آ رہا ہوں، یا میں آؤں گا. اللہ اکبر. اور مثالیں دیکھیں اردو میں ہی. ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام جلدی جلدی کرو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، بس دیکھو جی میں آیا اور گیا. تو یہ مثالیں قرآن حکیم میں بھی ہیں، لغت عربی میں بھی ہیں، اور عقل مند انسانوں کی زبان میں بھی ہیں. تو یہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم یہاں پہ یہ زور لگائیں کہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ قالا، جب اللہ نے کہا تو اب مجبوری یہ ہے کہ عیسیٰ کو فوت شدہ کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ قرآن پاک کی طرف آ جائیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ کس پہ عطف ہو رہی ہیں.
इस बात पे यौम यजमउल्लाहुर रसूल कि उस दिन को याद करो लोगों, उस दिन को पेश नज़र रखो, कादियानियों तुम भी और मुसलमानों तुम भी। अल्लाह की सुन्नत यह है कि यजमउल्लाहुर रसूल, अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेंगे। फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, बताओ तुम्हारी दावत का रिस्पांस क्या हुआ, क्या जवाब मिला तुम्हें। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के रसूलों को पता नहीं कि कौमों ने हमें क्या कहा? मगर अल्लाह के सामने नबियों का अदब यह है, क़ालू ला इल्म लना, ये नहीं है कि उन्होंने कहा, वो कहेंगे कि अल्लाह हमें इल्म नहीं। जैसे रसूलुल्लाह के सामने हज़रात सहाबा होते थे और आप कोई बात पूछते तो वो ये नहीं कहते कि इसका जवाब ये है, वो कहते अल्लाह और रसूल ही जानते हैं। तो ये आदाब हैं मुतीईन के, अल्लाह ताला जो मताए मुतलक है उसके सामने और मुहिब्बीन रसूल के, मुत्तबईन रसूल के, अपने रसूल के सामने। तो ये वावेला करना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने इसलिए लाइल्मियत का मुज़ाहरा किया कि वो दोबारा नहीं आएंगे। ये बात भी समझने वाली है आपके लिए। तो इस बात का जवाब हमने दे दिया कि काला क्यों कहा, इसलिए कादियानियों तुम्हें मजबूर नहीं होना चाहिए इस बात पे कि हमारी मजबूरी है जी, अगर हम ये ना कहें कि ईसा फौतशुदा हैं या ये काम जो है ये आलम बरज़ख में हो गया है तो अल्लाह का कलाम गलत हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे शुबहात मैं कहता हूँ ये हीले हैं, बहाने हैं, ये शुबहात नहीं, ये मकर है, ये दजल है, ये फरेब है जिस पे आप हज़रात को मुत्तले होना चाहिए। अब एक और बात सुने, एक और हीला बहाना। वो कहते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं मगर मैं मुख्तसर तारुफ करा रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह के सामने ये कहेंगे कि ए अल्लाह वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं अपनी कौम में रहा मैं उन पे गवाह रहा। यहाँ पे क्या शुबह है कादियानियत का, क्या हीला है, ये आप मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुन लें। मैं आपको एक अरबी इबारत मिर्ज़ा साहब की पढ़ के सुनाता हूँ। आईना कमालात इस्लाम रूहानी खज़ाइन जिल्द पंजम सफ़ा 432 और 33, ताकि मेरे असल मुखातब आज की मजलिस में कादियानी है कि वो गौर करें। अला यरौना अन्न अल्लाह अख़बरा मिन वफ़ातिल मसीह फ़ी मक़ामातिन शत्ता, कहते हैं कि कुरान के कई मुकाम पे अल्लाह ने वफ़ात मसीह की खबर दी है और कुरान सारे का सारा भरा हुआ है। वला तजिदु फ़ीहि लिइस्बात हयातिही हरफ़न औ लफ़्ज़ा, और उसमें कोई एक हरफ भी नहीं। ये जो चैलेंज करते हैं ना, ये मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान को होते हैं, कोई हरफ नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं। फिर आगे कहते हैं व नहा का कौलुल मसीह फ़िल कुरान, और ख़ुसूसी तौर पे आप इस पे गौर करें, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए कि हज़रत मसीह ने कहा वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम, कि मैं उन पे गवाह रहा जब तक मैं उनमें रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मेरी तौफ़ी की। मुसलमान ये कहते हैं कि जब तूने मुझे रफ़ातनी, मिर्ज़ा साहब कहते हैं अमतनी, तूने मुझे मार दिया। ये मजबूरन मारना साबित कर रहे हैं। क्या हुआ? कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, फिर तू ही उनका निगरान रहा। अब गौर करें, ये मैंने खुद इन मुरब्बियों से सुना है। फ़न्ज़ुर कैफ़ यस्बुतु मिन हाहुना अन्नल मसीह तुव्फ़िया व खला, कि देखें इस जवाब से कैसे साबित हो रहा है कि वो वफ़ात पा चुके हैं और जा चुके हैं। वलो कान नुज़ूलुल मसीह व मजीउहु मुक़द्दरन सानियन, अगर मसीह का आना और नुज़ूल मसीह ये अल्लाह के यहाँ दूसरी बार मुक़द्दर होता, लज़करल मसीह फ़ी क़ौलिही शहादतैन,
تو मसीह अपने कौल में 2 शहादतों का जिक्र करता। अब ये 2 शहादतें अगर हम साबित करते हैं तो मिर्ज़ा साहब का भी रद्द हो गया और कादियानियत का भी रद्द। ये अक्सर यही कहते हैं जी एक शहादत लक़ाल मा क़ौलिही कुन्तु अलैहिम शहीदा, कि मैं उन पे गवाह रहा, व अकूनु अलैहिम शहीदा, और मैं उन पे गवाह रहूँगा मर्रतन उख़रा, दूसरी बार, वमा हसरा फ़ी शहादतिल ऊला, और बात सिर्फ एक गवाही की नहीं रहती। हम ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब को गलती लगी या उन्होंने कसदन ये किया, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अहले इल्हाद का मकसूद होता है कुरान को तारीफ़ करना, मगर कादियानी अबनाए कादियानियत को यकीनन ये गलती लगी। क्यों कि कुरान हकीम ने हज़रत ईसा की दूसरी शहादत का भी ज़िक्र किया है, जिस तरफ मैंने पहली मजलिस में भी इशारा किया था और ये बताया था आपको कि इस आयत को समझने के लिए ये जो 2 आयतें हैं, एक तीसरी आयत भी साथ लगाएं, जहाँ पे अल्लाह ने इन वादों के, ईसा के वादों को पूरा होने का जिक्र किया है। अल्लाह ने ईसा से क्या वादा किया? इन्नी मुतवफ़ी, तवफ़ी का वादा किया, वराफ़ियो, रफ़ा का वादा किया, व मुताहिरुक, तत्हीर का वादा किया। फिर अल्लाह ने कुरान में बताया रफ़अहुल्लाहु इलैहि, पूरा हो गया रफ़ा का वादा, और वो तवफ़ी रफ़ा है जो हज़रत ईसा की हुई, और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि नजस मुशरिकीन की पहुंच से वो ऊपर थे। ये तफसीर भी हो गई। अच्छा, अब आप देखें कि आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मगर कि वो उन पे ज़रूर बज़रूर ईमान लाएगा। अब ये बात मुस्तक़बिल की है, ये है दूसरी शहादत। और आगे क्या फरमाया? व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, कि हज़रत ईसा क़यामत के दिन इन पे गवाह होंगे। तो हज़रत ईसा की एक गवाही तो उन लोगों के लिए थी जो तवफ़ी से पहले जिनमें वो रहे, जिनमें वो रसूलन इला बनी इसराइल बन के आए। इसका भी जवाब सुन ले आप हज़रात। और दूसरी गवाही जब वो ख़ातमुश्शराए के दाई बन के आएंगे तो इन लोगों के लिए होगी जो उनके दौर में ईमान लाएंगे। अब 2 शहादतें जब हो गई तो मिर्ज़ा साहब का जवाब भी हो गया। अब एक और नुक्ता मैं उस तरफ भी इशारा कर देता हूँ, और तकरीबन ये 2-3 बातों को मैं काफ़ी समझता हूँ आज की इस मजलिस में। बकिया बातों के लिए हम मजलिस तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आइंदा आयतों के ज़ैल में आपको बता दें। तीसरी बात ये है कि एक हदीस है जिसको मिर्ज़ा साहब ने इस्तिदलाल बनाया और ये कहा कि देखें कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि अक़ूलु कमा यक़ूलुल अब्दुस्सालिहु ईसा इब्न मरियम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मिर्ज़ा साहब की पहले इबारत सुने रखी। व कज़ालिका अख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मौत ईसा, हज़रत ईसा की मौत की खबर आपने दी। अब पता नहीं किस बहाने से ये मौत की खबरें तलाशते हैं, और आपने फरमाया कि जब मुझे मेरा रब पूछेगा मेरी उम्मत के फसाद के बारे में तो फ़अक़ूलु फ़ी जवाबिही, तो मैं जवाब में ये कहूँगा फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, और ये जवाब में कहूँगा कमा क़ाल अल अब्दुस्सालिहु मिन क़ब्ली, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। तो अब देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम की भी तवफ़ी हुई और हजूर की भी तवफ़ी हुई। ओ अल्लाह के बंदो, तवफ़ी की 3 नाव तो कुरान में मज़कूर हैं, तो दलाइल जो होते हैं कुरान हकीम के अंदर दीगर आयात से वो मुतअय्यन करते हैं। हर तवफ़ी का माना मौत नहीं, जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी हर जगह ही मौत है, ऐसी बात नहीं। जहाँ करीना मौत का है मौत है, जहाँ नौम का है नौम है, और जहाँ रफ़ा का है वहाँ रफ़ा का है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी।
اور حضور کی توفی موت ہی ہے، چونکہ سب صحابہ کرام نے اس کو ذکر فرمایا آپ کی موت کے سلسلے میں، اور محدثین نے آپ کی وفات کے سلسلے میں وہ حدیث نقل کی۔ تو اب کما یہ لفظ آپ نے بولا جیسے عیسیٰ کہیں گے، تو میں اس کا مختصر سی بات کر دیتا ہوں کہ کما یہ ضروری نہیں ہے کہ جن دو چیزوں میں اس لفظ تشبیہ کا ذکر کیا جائے ان کی ہر امر میں، ہر حکم میں اور ہر وصف میں کمال مشابہت ہو، یہ ضروری نہیں۔ اب دیکھیں قرآن ہی کی مثال دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعید، کہ ہم ان انسانوں کو ایسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا۔ اب پہلی بار اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور والدین سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا آخرت میں بھی معاذ اللہ ایسے ہی ہوگا؟ مگر مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ ہے کما کمانا۔ ایک اور چیز کی طرف بھی میں مختصر الفاظ میں اشارہ کرتا جاؤں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہ بھی قادیانیت نے کسب و زور اور دجل سے کام لیا کہ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کا ذکر کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ توفی کا معنی مارنا ہے، اور حضرت امام بخاری بھی اس بات کے قائل تھے۔ یہ ہے الزام ان پہ، اپنی طرف سے تو حیلے بہانوں سے عیسیٰ کو فوت شدہ ثابت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں اور جناب رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ایسی نہیں، مگر یہ حیل و بہانوں سے دیکھیں جی، وہ اصل میں امام بخاری بھی اللہ کے بندو نہ الزام لگاؤ امام بخاری پہ، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ اسی حدیث کو نقل کر رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے باب میں حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تھی اور جس کو انہوں نے روایت کیا تھا، اسی کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فی نزول عیسیٰ ابن مریم میں، تو کیسے وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں؟ اور پھر جتنی احادیث ابن عباس سے مروی ہیں جسے انہوں نے ذکر کیا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا معنی ممیتوں کا ہے، تو ابن عباس کی اکثر روایات انہی سے منقول ہیں نزول میں۔ تو میں صرف اشارات کر رہا ہوں، مگر ان تمام مسائل پہ اور ان تمام قادیانیت کے حیلوں اور بہانوں پہ اگر میں بات کروں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ میں جن اشارات کی طرف میں نے کیا ہے، میری ایک گزارش اپنے دائی حضرات سے ہے کہ وہ اس تفصیل کو پڑھ لیں۔ میری ایک کتاب ہے محاضرات مکیہ، عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، تو یہ چند چیزیں میں نے اپنے اس سے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ 14واں محاضرہ ہے اس آیت میں، فلما توفیتنی، تو اس کا مطالعہ کر لیں اور علماء حضرات خوب تیاری کریں، اور رہے ہمارے عام دوست جو ہماری اس ٹیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان حیلوں اور بہانوں کی تفصیل بھی پڑھ لیں۔ میں نے ان کی طرف مختصر اشارہ کر دیا ہے، اس لیے آج کی مجلس کا عنوان یہ ہے کہ وہ حیلے اور وہ بہانے جن سے مجبوراً قادیانی وفات عیسیٰ ثابت کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں، تمہاری کوئی مجبوری نہیں، قرآن حکیم کی یہ آیات ان کی بھی مفسرین نے تفسیر کر دی ہے جس سے حیات عیسیٰ ثابت ہوتی ہے، اور احادیث نبویہ کی بھی تفسیر کر دی ہے، اور یہ ماضی اور مضارع کا چکر بھی آپ نہ دیں، اس پہ بھی مفصل علماء اسلام نے لکھ دیا ہے۔ تو اسی پہ میں آج اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب